چیئرمین اب میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں، لیکن اس صورتحال سے واضح ہو گیا کہ یہ بجٹ نہیں، یہ ایک بم ہے جس سے ہمنگیر مہنگائی آئے گی، اور یہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ ایک تجویز تو حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کو ریفائن کریں اور اس بجٹ کو ریفارم کریں۔ شبلی پراز صاحب بیٹھے ہوئے، میں مختصر گزارش کروں گا۔ سب سے پہلے تو دستور کے آرٹیکل 38F کے تحت سود کا خاتمہ ہونا چاہیے اور سود کے خاتمے کا روڈ میپ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں مدینے کی ریاست ہے تو مدینے کی ریاست کا بھی تقاضا ہے اگر ہے، اور دستور کے آرٹیکل 38F کا بھی تقاضا ہے کہ سود کے خاتمے کا روڈ میپ دیا جائے۔ سود کی موجودگی میں غربت ختم نہیں ہوگی، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس بجٹ دستاویز کے اندر سود کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دوسری تجویز میں دینا چاہتا ہوں کہ جو نظام زکوٰۃ اور عشر ہے، جو دستور کے آرٹیکل 31(2)C کے مطابق حکومت کا فرض ہے، وہ نظام زکوٰۃ و عشر وہ اس کی طرف روڈ میپ دینا چاہیے، اس کی طرف پیش رفت ہونا چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، 2.5% زکوٰۃ جو ہیں جو آپ مالدار سے لیں گے غریبوں کو دیں گے تو 5% کا گیپ مالدار اور غریب کے درمیان کم ہو جائے گا۔ سائنٹیفک انداز سے زکوٰۃ اور عشر کی کلیکشن اور سائنٹیفک انداز سے اس کی غریبوں میں تقسیم یہ غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تیسری تجویز میں یہ دوں گا کہ NFC ایوارڈ آرٹیکل 160 کے تحت حکومت کا فرض ہے، دستور کا تقاضا ہے، NFC ایوارڈ نہ دے کر اس بجٹ کی جو دستوری حیثیت ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور آرٹیکل 160(3)A کے اندر کہا گیا ہے کہ ہر ایوارڈ کے اندر صوبوں کا حصہ بڑھے گا۔ صوبوں کا حصہ نہ بڑھا کر بھی یہ صوبوں کی معاشی قتل کی جا رہی ہے۔ چوتھی تجویز میں یہ دوں گا کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم کر دیا جائے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن یہ کر رہے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ جب تک ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سلسلہ بڑھے گا نہیں، پاکستان کی معیشت ICU سے نہیں نکل سکتی، وینٹیلیٹر سے نہیں اتر سکتا اس سے۔ اس لیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اس کا اس وقت ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ بجٹ دستاویز کے مطابق صرف 11% ہیں، جو بہت کم ہیں۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے اس کو وسعت دینا چاہیے، اور اس میں حکمرانوں کو خود مثال بننا چاہیے۔ FBR نے جو آخری ٹیکس ڈائریکٹری شائع کی ہے، اس ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق سیاستدانوں نے جو ٹیکس دیا ہے، اس ٹیکس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو 400 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ریاستی مدینہ کی بات کرتے ہیں، 1,03,000 روپے ٹیکس دیتا ہے۔ تو حکمرانوں کو خود ٹیکس دینے کے لیے مثال بننا چاہیے، اس کے بعد پھر عوام ٹیکس دیں گے۔ پانچویں یہ کہ ایمنسٹی اسکیم کے بجائے، ایمنسٹی اسکیم ظالمانہ اسکیم ہے، یہ حلال رزق کمانے والوں کی توہین ہے، یہ ٹیکس پیئر کے اوپر منہ کے اوپر تمانچہ ہے۔ ایمنسٹی اسکیم کے بجائے چوروں کو پکڑا جائے اور اپنے چوروں کو بھی پکڑا جائے، اپنی صفوں میں جو موجود جو بلیک منی والے ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکہ ڈالا ہے قومی معیشت کے اوپر، ان کو بھی پکڑا جائے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، کوئی ایمنسٹی اسکیم نہ دی جائے۔ یہ ظلم ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ عوام کی توہین ہے، یہ حلال رزق کمانے والوں کی بے عزتی ہے۔ تو ایمنسٹی اسکیم کے بجائے جو ہیں وہ چوروں کے اوپر وہ ہاتھ رکھا جائے اور ان سے قومی جو دولت ہے وہ گزار کی جائے۔ اور چھٹی میں تجویز یہ دوں گا کہ جو صنعتی شعبہ ہے اس کو اٹھایا جائے اور جو زرعی شعبہ ہے اس کو اٹھایا جائے۔ صنعتی اور زرعی شعبے کو اٹھائے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آخری تجویز مسٹر چیئرمین میری یہ ہے، اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں کہ وائنڈ اپ کریں۔ آخری تجویز میری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ان ریکارڈڈ اکانومی ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 45% ہے، جس کو بلیک اکانومی کہا جاتا ہے، جس کو شیڈو اکانومی کہا جاتا ہے۔ 45% ان ریکارڈڈ اکانومی کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کو حکومت کے نظر میں لانے کے لیے اس بجٹ دستاویز کے اندر ہمیں کوئی جو ہے وہ روڈ میپ نہیں ملتا۔ جب تک ہم یہ اقدامات نہیں کریں گے پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے میں چارٹر آف اکانومی کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے، آج بھی میں بات کرتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کو اکراس دا بورڈ مل کر ایک چارٹر آف اکانومی دینی چاہیے۔ یہ جو معیشت ہے یہ حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے، ان سے 10 ماہ کے اندر معیشت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جو بجٹ دی ہے، بجٹ تو سادہ الفاظ میں، بجٹ از دا IMF بائی دا IMF اور فار دا IMF۔ یہ IMF کا بجٹ ہے، IMF کے اہلکاروں کے ذریعے سے ہیں، IMF کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں اس بجٹ کو مسترد کرتا ہوں۔
اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میں نے 8-9 تجاویز دی ہیں ان 8-9 تجاویز کے ذریعے سے اس بجٹ کے اندر اصلاحات کیجئے، ورنہ یہ بجٹ عملاً پاکستان کے غریب عوام کی چیخیں نکال دے گا اور پاکستان کے عوام کو بڑی تیزی کے ساتھ پاورٹی لائن سے نیچے دھکیل دے گا۔ بہت شکریہ مسٹر چیئرمین۔